سورہ دہر مدنی سورت ہے۔ سورہ دہر کا ایک دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے۔ حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 76 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 98 ہے۔ اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بعض مفسرین نے سورہ دہر کو مکی کہا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 240 کلمات ہیں، 1054 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر نفخ روح سے پہلے 40 سال کا ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا، کیونکہ وہ ایک مٹی کا خمیر تھا، نہ کہیں اس کا ذکر تھا، نہ اس کو کوئی جانتا تھا، نہ کسی کو اس کی پیدائش کی حکمتیں معلوم تھیں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے انسان سے جنس مراد ہے، یعنی ہر انسان کی طرف اشارہ ہے، اور ایک وقت وہ گزرا، اس سے مراد اس کے حمل میں رہنے کا زمانہ۔ ایک وقت وہ آیا انسان پر کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس حال میں اس نے وہ وقت گزارا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ اسے جانچیں، یعنی مرد اور عورت کے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا کہ ہمیں مکلف کیا کہ اس کام کا حکم ہے، یہ کرنا ہے، اس کام سے تمہیں بچنا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا تاکہ دلائل کو دیکھے اور نشانیوں کو سنے، اور سن کر دیکھ کر وہ صحیح راہ اختیار کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے اسے راہ بتائی، یا حق مانتا یا ناشکری کرتا، یعنی دلائل قائم کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج کر، کتابیں نازل فرما کر اسے راستہ ہم نے دکھایا۔ اما شاکرن، یا حق مانے، یعنی مومن ہو، خوش بخت ہو، نیک بخت ہو، سعید ہو، وہ اما کفورن، یا اس حال میں زندگی گزارے کہ ناشکری کرے، کافر ہو، بدبخت ہو، شقی ہو، دونوں راہیں سامنے کھلی ہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے سلاسل، زنجیریں، وَأَغْلَالًا اور طوق، وَسَعِيرًا اور بھڑکتی آگ، بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ۔ سلاسل کے معنی زنجیریں، جنہیں باندھ کر دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے، وَأَغْلَالًا طوق، جو گلوں میں ڈالے جائیں گے، سعیرا، بھڑکتی آگ جس میں جلائے جائیں گے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک پئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی کافور ہے، جس میں کافور ملا ہوا ہے۔ وہ کافور
کیا ہے؟ عینن ایک چشمہ ہے جنت میں، یشرب بہا عباد اللہ، جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔ ابرار نیک لوگوں کے ثواب بیان فرمانے کے بعد اب نیک لوگوں کے اعمال کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ یوفون بالنذر، وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ منت یہ ہے کہ جو چیز آدمی پر واجب نہیں وہ کسی شرط سے اپنے اوپر واجب کرے۔ مثلا یہ کہے کہ اگر میرا مریض اچھا ہو یا میرا مسافر بخیر واپس آئے، یعنی فلاں میرا رشتہ دار بیمار ہے، اگر وہ اچھا ہو جائے، فلاں میرا رشتہ دار سفر پہ گیا ہے، خیریت کے ساتھ وہ واپس آ جائے، تو میں اللہ کی راہ میں اس قدر صدقہ دوں گا، یا اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، تو اسے منت کہتے ہیں۔ اس نظر، اس منت کی وفا، اسے پورا کرنا واجب ہے، اس نظر کی وفا واجب ہوتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ عبادت، طاعت اور شریعت کے واجبات کے عامل ہیں، جو جو چیزیں شریعت میں عمل کرنا ضروری ہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو عبادتیں ان پر واجب نہیں ہیں اور اپنے اوپر منت مان کر وہ واجب کر لیتے ہیں، اس کو بھی وہ ادا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، مستطیرا، پھیلی ہوئی ہے، یعنی وہ دن جس کی شدت اور سختی پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس دن کی شدت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، سورج و چاند بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کوئی عمارت باقی نہ رہے گی۔ اب اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے ان نیک لوگوں کے اعمال ریا سے، دکھلاوے سے، نمائش سے خالی ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، ایسی حالت میں کھانا کھلاتے ہیں جب کہ خود انہیں کھانے کی حاجت اور خواہش ہو۔ بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ اسیر کے معنی قیدی، مسکین غریب، یتیم وہ نابالغ بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حسنین کریمین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے، ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نظر مانی، منت مانی، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، نظر کی وفا کا وقت آیا، منت پوری کرنے کا وقت آیا، سب صاحبوں نے روزے رکھے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو لے کر آئے۔ سا ایک پیمانہ ہوتا ہے جس میں تقریباً 3.5 کلو 4 کلو جو آتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت نے ایک سا 3 دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو ایک دن غریب مسکین، ایک دن یتیم اور ایک دن اسیر قیدی آیا، اور 3 دن یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں،
اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین، غریب اور یتیم اور اسیر قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے، نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ احسان مانگتے ہیں، نہ شکریہ کے الفاظ کہنا مانگتے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھانا دیتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش، نہایت سخت ہے۔ لہذا ہم اپنے عمل کی جزا یا شکر گزاری تم سے نہیں چاہتے، یہ عمل اس لیے ہے کہ ہم اس دن خوف سے امن میں رہیں اور قیامت کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور شادمانی دی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے سلے میں دیے۔ متکئین فیہا علی الارائک، جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹر، سخت سردی، یعنی گرمی اور سردی کی کوئی تکلیف وہاں نہ ہوگی۔ زمہریرا سخت سردی کو کہتے ہیں۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، یعنی جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے، یعنی درختوں پر جو پھل لگے ہوں گے وہ پھلوں والے گچھے وہ جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں خوشے بآسانی لے سکیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔ بِآنِیہ، آنیہ مانے برتن، من فضہ چاندی، اکواب کوزے پیالے، تو جنتی خدام ان کے سامنے چاندی کے برتن اور چاندی کے پیالوں کو لے کر گھوم رہے ہوں گے، اس میں قسم قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ کانت قواریرا، جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔ قواریر من فضہ، کیسے شیشے؟ چاندی کے۔ جنتی برتن چاندی کے ہوں گے اور چاندی کے رنگ اور اس کے حسن کے ساتھ مثل آبگینے کے صاف شفاف ہوں گے کہ ان میں جو چیز پی جائے گی وہ باہر سے نظر آئے گی۔ ایک تو یہ برتن چاندی کے ہوں گے، رنگ چاندی کا ہوگا، حسن چاندی کا ہوگا، مگر وہ آبگینے کی طرح ہوں گے، جیسے شیشے کا برتن ہوتا ہے، اندر جو چیز ہوتی ہے باہر سے نظر آتی ہے، اس طرح کے برتن ہوں گے۔ قدروہا تقدیرا، ساقیوں نے انہیں پورے اندازے پر رکھا ہوگا۔ ساقی یعنی پلانے والے جو خدام ہوں گے، انہوں نے ان چاندی کے برتنوں میں نعمتیں اس طرح رکھی ہوں گی کہ جس کو وہ پیش کر رکھے ہوں گے جیسی اس کی خواہش ہوگی اس کے مطابق ہوگی، یعنی پینے والوں کی رغبت کی مقدار ہوگی۔ پینے والے کو جتنا پینے کا دل ہوگا، نہ ایک قطرہ کم نہ ایک قطرہ زیادہ، اور یہ سلیقہ جنتی خدام کے ساتھ خاص ہے۔
دنیا کے ساقیوں کو میسر نہیں۔ دنیا میں اگر کوئی خادم ہماری خدمت میں مامور ہو تو اسے بتانا پڑتا ہے کہ مجھے یہ مشروب چاہیے، اتنا بھرو۔ یہاں جنتی خدام کو بتانے کی حاجت نہ ہوگی، دل میں جو خواہش ہوگی وہ جانیں گے اور اس خواہش کے مطابق وہ نعمتوں کو بھریں گے اور پیش کریں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی۔ جام پلائے جائیں گے یعنی شراب طہور کے جام پلائے جائیں گے۔ کانا مزاجها زنجبیلا، جس میں زنجبیل ملا ہوگا۔ زنجبیل کے لفظی معنی ادرک کے ہوتے ہیں۔ زنجبیل یہ ایک عالیشان جنت کا چشمہ ہے، اس کی آمیزش سے شراب کی لذت اور زیادہ ہو جائے گی۔ زنجبیل وہ کیا ہے؟ عینن، جنت میں ایک چشمہ ہے۔ عینن فیہا، جنت میں ایک چشمہ ہے۔ تسمى سلسبیلا، جسے سلسبیل کہتے ہیں، اس چشمے کا نام سلسبیل ہے۔ مقربین تو خالص اسی کو پئیں گے، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سلسبیل چشمے ہی سے پئیں گے، اور باقی اہل جنت کی شرابوں میں اس کی آمیزش ہوگی، اسے ملایا جائے گا۔ یہ چشمہ سلسبیل عرش کے نیچے سے جنت عدن ہوتا ہوا تمام جنتوں میں گزرتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، یعنی ان کے خدام، جنتی جو خدام ہوں گے وہ ولدان مخلدون ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے، نہ وہ بوڑھے ہوں گے، نہ وہ کبھی مریں گے، نہ ان میں کوئی تغیر آئے گا، نہ خدمت سے وہ تھکیں گے، نہ وہ خدمت سے اکتائیں گے۔ ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ لؤلؤا موتی، منثورا جو بکھرے ہوئے ہیں، یعنی جس طرح صاف شفاف فرش پر گوہرے آبدار غلطہ ہوں، موتی بکھرے ہوئے ہوں، اس طرح اس حسن و صفا کے ساتھ جنتی غلمان، جنتی خدام خدمت میں مشغول ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت دیکھے۔ جب بھی جنتی نظر اٹھائے گا ایک چین دیکھے گا جس کا وصف بیان میں نہیں آ سکتا، جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ملکن کبیرہ، اور بڑی سلطنت وہ دیکھے گا جس کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی، نہ اس کو زوال، نہ جنتی کو وہاں سے کہیں اور جانا ہوگا، نہ وہ نعمت ان سے چھینی جائیں گی۔ اس سلطنت کی وسعت کا یہ عالم ہوگا کہ ادنا مرتبے کا جنتی اپنی سلطنت میں، اپنے ملک میں نظر کرے گا تو 1000 سال کی راہ، ایک گھوڑا 1000 سال تک دوڑتا رہے تو جو فاصلہ طے کرے اس سے بھی زیادہ طویل راہ تک ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے قریب کی جگہ دیکھتا ہو۔ یعنی جنت میں جنتی کی نگاہ کیسی وسیع ہو جائے گی کہ 1000 سال کی مسافت کی اپنی سلطنت کو وہ ایسے دیکھے گا گویا کہ اپنے قریب کی چیز کو دیکھتا ہے۔ اور شوکت، شکوہ اور شان کا یہ عالم ہوگا کہ فرشتے بغیر اجازت کے نہ آئیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی رضا ہے، مگر دنیا میں عمل تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ فرائض کی پابندی کرنی ہے، واجبات کی پابندی کرنی ہے، سنت موقدہ کی پابندی کرنی ہے، گناہ صغیرہ کبیرہ سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ جو نوافل مستحبات پر عمل ہو سکے اس پر عمل کرنا ہے۔
پھر بھی ہم سستی میں ہیں، اللہ ہماری سستیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے دل کے زنگ کو دور فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے بدن پر ہیں قریب کے سبز کپڑے اور کنادیس کے۔ سندس باریک ریشم کو کہتے ہیں اور استبرق موٹے ریشم کو کہتے ہیں۔ تو ان کے اوپر سبز ریشم کے کپڑے ہوں گے، باریک ریشم، موٹے ریشم، انتہائی خوبصورت، جس کی خوبصورتی کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہمارے لیے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر ایک جنتی کے ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، ایک چاندی کا، ایک سونے کا اور ایک موتی کا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کے رب نے ستری شراب پلائی، یعنی ان کا رب انہیں ستری شراب پلائے گا۔ وہ شراب بہت زیادہ نہایت پاک صاف ہوگی، نہ اسے کسی کا ہاتھ لگا، نہ کسی نے چھوا، نہ وہ پینے کے بعد شراب دنیا کی طرح جسم کے اندر سڑ کر پیشاب بنے۔ آخرت کی جو شراب ہے وہ جسم میں اندر جا کر سڑتی نہیں ہے، بلکہ اس کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ شراب طہور، جنتی شراب جسم کے اندر اتر کر پاکیزہ خوشبو بن کر جسم سے نکلتی ہے۔ اہل جنت کو کھانے کے بعد شراب پیش کی جائے گی، اس کو پینے سے ان کے پیٹ صاف ہو جائیں گے، اور جو انہوں نے کھایا ہے وہ پاکیزہ خوشبو بن کر ان کے جسموں سے نکلے گا، اور جنتیوں کی خواہشیں اور رغبتیں پھر تازہ ہو جائیں گی۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی، یعنی تمہاری اطاعت و فرما برداری کا صلہ ہے، اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی کہ تم سے تمہارا رب راضی ہوا اور اس نے تمہیں ثواب عظیم عطا فرمایا۔ سورہ دہر کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی نے اس رکوع میں جو جنتی لوگوں کی صفات کا بیان فرمایا اور جنتی جن نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ وہ جنتی نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائے اور جنتی لوگوں کی صفات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ